بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں نہ بلانے پر ہونے والے شور شرابے پر حیران ہوں۔ میں ماحولیاتی تغیرات کے حوالے سے ایک اجلاس میں پاکستان کو مدعو نہ کیے جانے پر لگائی جانے والی بے ڈھپ صدائیں سن کر حیران ہوں۔ ہماری حکومت کی ماحولیاتی پالیسیز کا کلی مدار تو ماحولیاتی تغیرات کے مہلک اثرات کم کرنے کے لیے ایک سرسبز اور شفاف پاکستان اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے کرنے کا عزم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں ماحولیاتی تغیرات کے حوالے سے اقوام متحدہ کے 2021 میں ہونے والے اجلاس COP26 میں اپنی ترجیحات کی بھرپور وضاحت کر چکا ہوں۔ دوستو، امریکہ نے دراصل اجلاس ان ملکوں کا بلایا ہے جہاں پولوشن سب سے زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے، اور وہ ملک اس کو ختم یا اس کو کم کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کام بھی نہیں کر رہے۔ ان ملکوں کا بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے یا ان کو باور کروایا جائے کہ آپ اپنے ملک میں پولوشن کو کم یا ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں یا کیا اٹھا سکتے ہیں، اور ان کو اپنی کوششیں تیز کرنے پر فورس کرنا ہے۔ پاکستان تو آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے، جس کی مثال سونامی ٹری پروجیکٹ ہے۔ پاکستان کے اوپر تو اقوام متحدہ کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں کہ پاکستان دنیا کو سرسبز بنانے میں سب سے آگے پیش ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو کانفرنس میں بلایا گیا ہے جبکہ پاکستان کو نہیں۔ بھائی، بنگلہ دیش کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پورے ایشیا میں بنگلہ دیش واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ پولوشن جنریٹ کر رہا ہے۔ اگر اس کو نہیں بلائیں گے تو پھر کس کو بلائیں گے؟ میں بتا چکا ہوں کہ ان ملکوں سے وعدہ لینا ہے اور ان کو فورس کرنا ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پولوشن کو ختم یا کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے پاکستان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پاکستان تو آلریڈی اس کے لیے فرنٹ پہ کام کر رہا ہے۔ سعودی حکومت نے اسرائیل سے معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر آنا خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے زبردست فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ خطے میں معاشی، معاشرتی اور سلامتی کے نقطۂ نظر سے مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، ایسا سعودی حکومت کا کہنا ہے۔ سعودی عرب کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا طویل عرصے سے سعودی عرب کے ویژن کا حصہ رہا ہے، لیکن سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین ممکنہ معاہدہ خطے کے امن اور ترقی پر بڑی حد تک منحصر ہوگا۔ ساتھ ہی سعودی عرب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل سے معاہدہ اسی وقت ممکن ہے جب فلسطین کی 1967 کی حیثیت بحال کی جائے اور اسی سرحدوں کو خود مختاری کے ساتھ دوبارہ تسلیم کیا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت کئی عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے بعد تصور کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھی جلد اسرائیل سے تجارتی اور سفارتی تعلقات بحال کر لے گا۔ لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو برطانیہ کے علاقے نورفولک میں پیدا ہوئی۔ 29 جولائی 1981 کو برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری ہیں۔ دنیا کے اس مقبول ترین شاہی جوڑے میں شادی کے 16 سال بعد اگست 1996 میں طلاق ہو گئی۔ ڈیانا کی عالمی سطح پر مقبولیت کا بڑا سبب ان کی خوبصورت شخصیت تھی۔ طلاق کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اپنی ذاتی زندگی کی ناچاکیوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو فلاحی سرگرمیوں میں مصروف کیا۔ شہزادی ڈیانا پاکستان بھی آئیں اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ مہم میں حصہ لیا۔
طویل مدت تک آلودہ فضا میں رہنے سے امراض قلب کے خطرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، تاہم آلودگی میں معمولی کمی سے بھی دل کے مرض سے متعلق خدشات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ماہرین نے 21 ممالک سے تعلق رکھنے والے 35 سے 70 برس تک کی عمر کے 1,57,000 شرکاء کی معلومات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ PM 2.5 پولوشن میں 10 مائکرو گرام فی مربع میٹر اضافے سے دل کے تکلیف کے واقعات میں 5% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ PM 2.5 سے مراد وہ آلودگی ہے جو 2.5 مائکرو ون حجم کے ذرات کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں PM 2.5 کی سطح جاننے کے لیے محققین نے مختلف ممالک کی تفصیلات کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دل کی تکلیف کے ریکارڈ میں آنے والے 14% واقعات کا براہ راست تعلق فضائی آلودگی سے ہوتا ہے۔ 2003 سے 2018 کے مابین ہونے والی اس تحقیق کے نگراں اور ماحولیات کے باعث پھیلنے والے امراض کے ماہر پیری ہسٹارٹ کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فضائی آلودگی اور دل کے دورے یا فالج وغیرہ کے مابین براہ راست کس نوعیت کا تعلق پایا جاتا ہے۔ PM 2.5 ذرات کار انجن اور کوئلے سے چلنے والے پلانٹس وغیرہ سے نکلنے والے دھوئیں سے مل کر تشکیل پاتے ہیں۔ ان ذرات کا حجم اتنا معمولی ہوتا ہے کہ یہ بآسانی سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں یہ مستقل سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان ذرات سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی میں کمی واقع ہو تو اس سے امراض قلب پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے پیری ہسٹارٹ کے مطابق اس تحقیق سے قبل ہم اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بعض تحقیقات کے مطابق فضائی آلودگی کے مثبت اثرات حاصل کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک میں فضائی آلودگی کی کمی کے لیے غیر معمولی اقدامات درکار ہوں گے، کیونکہ وہاں فضا کو آلودہ کرنے والے ذرات کی کثرت ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں سے ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جن کے 3 درجن بچے ہیں اور پوتے پوتیوں کو ملا کر اس کے خاندان کی تعداد 100 سے بڑھ جاتی ہے۔ نقل مکانی کرنے والے گلزار خان کا خاندان بنو اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان منتقل ہوا۔ اس نے 3 شادیاں کی ہیں۔ وہ بچوں کے نام نہیں بلکہ ان کی تعداد یوں بتاتا ہے کہ پہلی شادی سے 8 لڑکیاں 4 لڑکے، دوسری شادی سے 3 لڑکے 6 لڑکیاں، تیسری شادی سے 5 لڑکیاں اور 6 لڑکے اور 4 ہم لوگ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حساب کرو کہ ہم کتنے بنتے ہیں۔ گلزار خان کے 2 بڑے بیٹے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ سب سے چھوٹے بچے نے ابھی پوری طرح آنکھ بھی نہیں کھولی۔ وہ جو بھی چیز خریدتا ہے درجنوں اور ڈھیروں کے حساب سے خریدتا ہے۔ گلزار خان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی 3 بیویوں نے انہیں چوتھی شادی کی بھی اجازت دے رکھی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جیب اجازت نہیں دیتی۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کی اوسط فیملی سائز جو ہمیں رپورٹ ہوئی ہے وہ 14.4 ہے، یعنی ہر فیملی 14.4 بچے رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ DI خان میں جو لوگ ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں ریکارڈ کے مطابق اس میں 14 سے 19 بچوں کی تعداد معمولی بات ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں جبل احد کے مقام پر سعودی خاتون فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں جبل احد کے مقام پر جہاں لاکھوں افراد زیارت کے لیے آتے ہیں، ایک سعودی خاتون فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے۔ سعودی خاتون امیرہ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے والا دور ہے۔ امیرہ نے بتایا کہ وہ 4 ماہ سے فوڈ ٹرک پر آئس کریم فروخت کر رہی ہے اور لوگ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کمی کے بعد انہوں نے آئس کریم فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ امریکی ماہرین نے پاکستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مچھر میں جینیاتی تبدیلی کر کے مرض سے پاک کر دیا ہے۔ امریکی ماہرین نے ایک ایسے مچھر کو جینیاتی انجینئرنگ سے گزارا ہے جو پاک و ہند میں ملیریا پھیلاتا ہے۔
مچھر کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے جس کے بعد وہ مرض پھیلانے کے قابل نہیں رہتے۔ ماضی میں بھی بڑے پیمانے پر جنیاتی انجینئرنگ کے ذریعے مچھروں کی نسل کشی اور بیماری پھیلانے کی صلاحیت روکی گئی تھی، تاہم اس مرتبہ ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی وجہ بننے والے مشہور مچھر اینوفیلس کے کروموسوم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ماہرین نے ایسے جنیاتی مچھر بنائے ہیں جو ملیریا نہیں پھیلا سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مچھر مزید پیدا ہوتے ہیں تو اگلی نسلوں میں بھی ملیریا پھیلانے کی صلاحیت مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان اور ہندوستان میں ملیریا کی بڑی وجہ بننے والے مچھروں سے پاک کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں ایک سال میں میاں بیوی کی علیحدگی کے واقعہ سے کم و بیش 3.5 ارب ریال سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب میں شادیوں کی ناکامی کی شرح بھی خوفناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور ہر 10 میں سے 3 شادیوں کا انجام علیحدگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ خلیجی عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں طلاق کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ملک میں ہر 1 گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہر روز 168 جوڑے الگ ہوتے ہیں، اور اگر اسے سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ 61,320 بنتا ہے۔ اس طرح ہر 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ علیحدگی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک چھوٹے بچے کی ماں کی درخواست پر عدالت نے ایک ہی دن میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا۔ ریاض میں عدالت میں ایک خاتون نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ ان کا بچہ شوہر نے چھین لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کی اور ایک ہی دن میں فیصلہ سناتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ماں بچے کی دیکھ بھال کی زیادہ حقدار ہے۔ عدالت نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بچے کو باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ باپ اپنے بچے کو اس کی ماں سے چھیننے کا مجاز نہیں ہے۔ عدالت نے ماں کو یہ بھی سہولت دی ہے کہ وہ بچے سے متعلق دیگر کارروائیاں مقامی اداروں سے مکمل کروا سکتی ہے، جس کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔